أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما پروردگار ان تین کلمات کے صدقے میں ہم سب کی نالج کو اور ہم سب کو مزید سے مزید علم سے مالک دے الہی آمین۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ رمضان کے ان ایام میں اور ان شب و روز میں آپ لوگوں نے وقت نکالا اس ورکشاپ کے لیے، اور راضیہ باجی کہ اتنے بزی اسکیجول میں سے انہوں نے ہم سب کے لیے یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے نکالا ہے۔ تھینک یو سو مچ راضیہ باجی۔ نہیں میری جان، سعادت ہے میرے لیے، بہت شکریہ۔ چلیے ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ورکشاپ۔ جی بالکل بالکل، اس پہ ہماری جو ورکشاپ ہے، سب سے پہلے نماز کا کانسیپٹ ہمارے پاس، ہم سب کو نماز پڑھنی آتی ہے، بہترین ہم سب پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، لیکن تب بھی کہیں نہ کہیں ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کسک ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم غلط تو نہیں کر، کہیں ہم نے اگر غلطی کر دی ہے تو اس کو کیسے سدھاریں، اور اس سے ریلیٹڈ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پاس سوالات ہیں، کنفیوژنز ہیں، آج ہم اس ورکشاپ کے ذریعے کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ نماز ایسی اگر نماز ہماری قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری تمام عبادات قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں میں غلطی کروں تو پلیز ٹوک دیجیے گا اور مجھے کریکٹ کر دیجیے گا۔ اور اس طرح سے نماز جب ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہی ہوگا، اور اسی وجہ سے ایک حدیث رسول اللہ کی میرے سامنے میری نظروں کے سامنے آئی، جو کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ ایک دن مسجد نبوی میں اپنے صحابیوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے رکوع اور سجود اس میں صحیح نہیں کر رہا، وہ یعنی پراپرلی جلدی جلدی کر رہا ہے، صحیح سے نہ سجدہ مکمل کر پا رہا ہے نہ رکوع کر پا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ اپنے صحابیوں کو اس چیز پہ متوجہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں اس شخص کی اس وقت موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ نماز آپ نے صحیح سے ادا نہیں کی، اپنے واجبات نہیں ادا کیا، نماز خاص کر کے تو رسول اللہ بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کو پڑھ کے مجھ کو پرسنلی ریئلائز ہوا کہ ہمیں اپنی اس عبادت کو سب سے پہلے صحیح کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے آج ہم نے یہ سیشن رکھا ہے۔ اس سیشن کے اندر ہماری جو ہم آج جن چیزوں کو کور کریں گے اس میں ہے کہ شرائط پڑھنے کی، نماز میں کیا کیا اعمال اور ذکر واجب ہیں، نماز کے اندر مستحبات کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے ہماری، پھر نماز جماعت ہم کس طرح سے اس کے قوانین کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ کئی لوگ اب زیارات پہ جاتے ہیں اور تمام حرم میں باجماعت نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں خاص کر کے خواتین، تو ان کو یہ مشکل درپیش آتی ہے۔ پھر مختلف طرح کی نمازیں ہیں، واجب نمازیں، پھر ہم بات کریں گے 5 دن کی واجب نمازوں پہ، اپنی نماز آیت، مستحب نمازوں پہ دیگر، پھر ہم اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر ہم نماز میں ہمیں پروردگار نے کس طرح سے ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، ہم کتنے پوزیشنز میں ڈفرنٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی شرائط ہیں۔
پھر ہم نماز میں اکثر جو ڈیلی لائف میں ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ہمیں اس کو کس طرح سے صحیح کریں اس پہ بات کریں گے. اور پھر اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، تو ایسی کیا شرط ہے جس پہ ہم اپنی واجب نماز کو توڑیں، ورنہ نماز توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ سب لوگ جانتے ہیں. اور پھر آخر میں رازیہ باجی اپنے بہترین خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہم اپنی نماز کو مزید نوری کیسے بنا سکتے ہیں، اسپرچل کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں مزید کیسے چار چاند لگا سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں رازیہ باجی. جی بالکل، بہت بہت شکریہ، اتنا خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن دیا. احسنت، مبارک اللہ. شروع کروں میں جی یا بالکل آپ کچھ؟ شروع کیجیے. نہیں اب جی آپ. اچھا، آپ نے اتنا خوبصورت یہ حسین سا پریزنٹیشن بنایا ہے جس سے ماشاءاللہ سے بہت کام آسان ہو گیا، کہ جو شرائط ہے نماز کے لیے، جو کنڈیشنز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈالی ہیں، اور اتنا حسین موضوع بھی فضا جان نے ہی انتخاب کیا ہے کہ وہ نماز جس کی حیثیت عبادات میں رأس من الجسد سے ہے. جیسے ایک بدن ہو اور اس بدن پر سر نہ ہو تو اس بدن کی کوئی شناخت نہیں، کوئی زندگی نہیں. اسی طرح ساری عبادتیں ہوں اور آپ کے پاس صلاۃ حقیقی نہ ہو تو آپ کے پاس وہ سر ہی نہیں ہے. تو سر کی حیثیت جو بدن سے ہے وہی حیثیت نماز کی باقی عبادات کے ساتھ ہے. قبلہ بڑا مزے کا، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک، اور دل خود بخود انسان کا جو ہے وہ اللہ سے عشق کرنے لگتا ہے جب قبلہ کہتے ہیں ہم لوگ، بیت اللہ کی جانب رخ کرنا. قبلہ کے بارے میں زیادہ تر مشکل جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پیش آتا ہے کہ اگر بالفرض آپ کو نہیں پتا قبلہ کس طرف ہے، بالکل بھی نہیں پتا، کہیں طرف آپ کا گمان بھی اگر نہیں ہو رہا، تو آپ کسی بھی ایک طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے اسلام کی بیوٹی، یہ ہے اتنا پریکٹیکل کمفرٹیبل اسلام ہمارے جو ہے وہ ڈیلی لائف کو بناتا ہے. لیکن اگر آپ کو مثلا دو طرف گمان ہے کہ شاید اس طرف ہے یا اس طرف ہے، تو پھر آپ کو ان دونوں طرف پڑھنا ہوگا. گمان ہو تو گمان، نہ ہو کوئی کلو نہ ہو تو کسی بھی ایک طرف آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اور کیسے اگر آپ کسی سے پوچھ لیتے ہو، جیسے آپ اگر ایروپلین میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، میٹرو میں ہو، ٹرین میں ہو، کسی سے پوچھ لیتے ہو اور آپ کو اطمینان آ جاتا ہے تو بس آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اتنا کافی ہے اطمینان آ جانا. گمان ہو جانے سے آپ اپنے اسی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جب بات آتی ہے نماز مستحب کی تو اگین ہمارا سلام و اسلام پر اسلام پھر اتنی پیاری پیاری ہمیں گڈ ٹائڈنگز دے رہا ہے کہ اگر آپ حرکت کی حالت میں نماز مستحب پڑھ رہے ہیں تو قبلہ ضروری نہیں ہے. لیکن آپ حرکت کی حالت میں نہیں پڑھ رہے، آپ گھر میں تشریف فرما ہے، تو پھر تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. کون نہیں کرے گا؟ سب کریں گے. لیکن آپ ٹریول کر رہے ہو، کار میں ہو یا واک کر رہے ہو، تو پھر جس طرف بھی آپ کا رخ ہے آپ اسی طرف شروع ہو جاؤ. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی؟ جی یہاں روک کے میں آپ سے صرف یہ سوال کروں گی، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ واک کرتے میں بھی ہم مستحب نماز ادا کر سکتے ہیں. جی کرنا چاہیے. جی بالکل. میں حرم سے گھر سے حرم واک کر کے جاتی ہوں، تو اکثر ہم یہاں پہ جو آیت اللہ زنجانی ہے وہ میرے نیکسٹ ڈور ہیں، جو امام جماعت ہے حرم کے، وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ ہم ساتھ واک کرتے ہوئے جاتے تھے. تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. یا جیسے میں یہاں سے بہت زیادہ جیسے میری ٹریولنگ رہتی ہے علماء کے ساتھ بھی ان سائڈ ایران، جو یونیورسٹیز میں جاتی ہوں مختلف دوسرے سٹیز میں، تو میں اکثر بڑے بڑے علماء مجتہدین کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں، تو وہ اکثر نماز پڑھتے، کار میں بھی میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو تبھی تو قرآن میں کہا ہوا ہے کہ دائمون فی الصلاۃ، کہ وہ مسلسل ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں بڑا پیارا کہا ہوا ہے کہ جیسے ایک نماز کا وقت ختم ہوا اور آپ اس کے اثر کے ساتھ رہتے ہو اور دوسری نماز کے فکر میں آپ ہو، انتظار میں آپ ہو، دیکھ رہے ہو کہ اچھا میں کچھ اس طرح سے پلاننگ کروں کہ دوسری نماز ٹائم پہ ہو، تو کہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو آپ دل سے احترام کر رہے ہو اور مینٹلی آپ اس کے لیے پریپئر ہو، تو فرشتے آپ کو
اس بٹوین دوز ٹو نماز جو ہے آپ کو نمازی ہی لکھتے ہیں, یعنی آپ کا نام دائم الصلاۃ میں لکھ دیا جاتا ہے جبکہ آپ کچھ اور کر رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر بھی لیکن دل سے آپ نماز کا بڑا رسپیکٹ اور احترام کر رہے ہو. تو چلتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے. بہت سی مستحب نمازیں ہم شاید اسی لیے نہیں پڑھتے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا اس کے لیے قبلہ شرط ہے. اچھا, دوسری چیز ہے وضو کا. ماشاءاللہ آپ ہم سب الحمدللہ خوب جانتے ہیں. بات صرف جب دوبارہ اس وقت آتی ہے کہ جب وضو کرنا مشکل ہو, نہ کر سکتے ہو, کوئی حالات ایسے ہو تو آپ تیمم کرو گے. تیمم پہ بھی ہم نے گفتگو کر لی ہے. اب سوال یہ پیش آتا ہے تیمم بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس ڈسٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مثلاً آپ کو سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھنا ہی ہے اور آپ کو اجازت نہیں ہے ہلنے کی, اور آپ کو پتہ ہے ود ان دیٹ 40 منٹس نماز صبح قضا ہو جائے گی, اور آپ نہ تیمم کر سکتے ہو اور نہ ہی وضو کر سکتے ہو, تو آپ یقین جانیے نماز کی ڈیفینیٹلی دوبارہ اہمیت دیکھیے کہ کہا ہے بغیر وضو بغیر تیمم کے آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے. نماز کی قضا نہیں ہے کسی بھی صورت میں, یعنی جان بوجھ کے قضا نہیں ہے. اگر آپ جاگے ہوئے ہو تو قضا نہیں ہے, اگر آپ سو رہے ہو تو وہ آپ کی سونا وہ غفلت ہے, وہ بے ہوشی ہے, وہ الگ بات ہے, آپ جاگے ہی نہیں ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ بیدار ہو نماز ہر حالت میں ہو سکتی ہے, اگر دوسری حالتیں آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ بھی کوشچن ہو تو آپ چیٹ پہ بھی بتا دیں, ورنہ ادروائز کیونکہ ماشاءاللہ ٹاپک کافی زیادہ ہے تو ہم آگے چلتے جائیں گے. ڈریس میں ماشاءاللہ ہم سوالات سب کے لیے جانتے بس آئی ایم سوری بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. سوالات کے لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ فی الحال چیٹ پہ لکھتے جائیے سوالات, ورنہ ہم اپنے سیشن کے اینڈ پہ کریں گے کیونکہ ماشاءاللہ سیشن بہت لیندی ہے اور ہمیں یہ 10:15 پہ یہ سیشن ہر حال میں اینڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے 15 منٹس بعد خانم کی تفسیر کا سیشن شروع ہو جاتا ہے. جی. اچھا, کپڑوں میں ہم خواتین کے لیے خاص طور پر جو ہم چادر پہنتے ہیں, دوپٹہ پہنتے ہیں نماز کے لیے, اس کا سی تھرو نہیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی, کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت ہر چیز بہترین کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں بہت سے مراکز میں جاتی ہوں دنیا بھر میں, تو ان کی سینٹرز میں جا نمازیں اور چادر نمازیں بھی پڑی ہوتی ہیں, تو وہ چادر نمازیں یوزلی تھوڑی سی تھرو ہوتی ہیں, اور سی تھرو کو وہ لوگ یہاں سے اتنا سا شاید ڈبل سی بھی لیتے ہیں, اندر کچھ لگاتے ہیں استر وغیرہ, لیکن پھر بھی یہاں نیک سائڈ کہیں نہ کہیں سے نظر آ رہا ہوتا ہے. سو جتنا ہمیں پتہ ہے حجاب واجب ہے اس کا سی تھرو نہیں ہونا چاہیے, بس یہ اس کا خیال رکھیں. ادروائز ماشاءاللہ سب حجاب کے لمٹس کو جانتے ہیں, اور نامحرم ہو تو ایک ایکسٹرا جو حجاب ہے وہ پاؤں کا ہے, ٹھیک ہے. نامحرم کے بغیر اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو پاؤں آپ کے کھلے ہوں تو اٹس اوکے, ساکس نہ پہنا ہو, یا آپ کی چادر اتنی لمبی نہیں ہے یا شلوار اتنی لمبی نہیں ہے, اگر آپ شلوار کو پورا نیچے کر لو, یعنی پاؤں ڈھکے ہونا چاہیے, وہ آپ چادر سے ڈھکو, ساکس سے ڈھکو, یا اپنی شلوار کو پورا نیچے تک لے جاؤ. اگر نامحرم ہے تو ڈھکنا ہے, ورنہ پاؤں ڈھکنا ضروری نہیں ہے. ادروائز ہمیں پتہ ہے کہ لباس پاک ہونا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹوز تک ہمارے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نامحرم کے سامنے. نہیں, ٹوز, ہاں پورا پاؤں جو ساکس میں, ہاں بالکل. اور السلام علیکم, یہاں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی جلدی سے. جی بس ایک سوال, کوئی کویسچن ہے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے لان کے ڈریسز ان کے جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں وہ اتنے سی تھرو نہیں ہوتے, بٹ اسٹل دے آر سی تھرو. اور ابھی اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ یہ ٹراؤزر تو تھوڑا سی تھرو ہے, اب ہم کیا کریں؟ نماز چھوڑ دیں, دوبارہ سے شروع کریں, چینج کریں اس کو, یا ان نان کے کپڑوں کو ہم کیسے ٹریٹ کریں؟ آر دے سی تھرو اور بہت ناٹ؟ اچھا سوال, ایکسلنٹ کویسچن. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی. اس میں یہ کہ اگر شروع میں آپ کی توجہ نہیں تھی اور آپ کو اگر شک ہے تو نماز ٹھیک ہے, یقین نہیں ہے کہ سی تھرو ہے, ٹھیک ہے, نماز ٹھیک ہے. اگر آپ اشارے سے کوئی بھی آپ کے ارد گرد جا رہا ہو, یا اللہ اکبر جب آپ بیچ میں پڑھ رہی ہیں زور سے کہہ دیں, جو الفاظ ہم زور سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں, اور کسی کو پتا چل جائے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں مجھے چادر دے دو, کوئی بڑی چادر. تو یہ عادت کریں ہم لوگ ہیڈ ٹو ٹو والی لمبی چادر نماز کے لیے رکھیں, ٹھیک ہے. تو ادروائز آپ کی نماز ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ آج کل ہمارے ہاں بہت سے ایسے ٹراؤزرز ہوتے ہیں, ایک تو وہ اینکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں,
ہے نا, یہ بڑا اس پہ توجہ کم ہوتی ہے. یہ بہت اچھا ہے, ہم سب کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے. دوسرا کہ وہ سی تھرو نہ ہو, بالکل احتیاط کریں, اور چادر بڑی لے لیں, نیچے آپ نے کچھ بھی پہنا ہو چادر بڑی لے لیں تو ٹھیک ہے. اور ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ڈریس میں آتا ہے وہ یہ کہ جی not at all, you're most welcome. اس میں یہ کہ ڈیفینیٹلی ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے, لیکن ایک چیز کی چھوٹ ہے. وہ کون سا خون ہے؟ ایک خون کی چھوٹ ہے, وہ ہمارے اپنے بدن کا خون, زخم کا خون. وہ بھی کتنا خون ہو, بتایا تھا آپ کو کہ تھم کے اس کے برابر, جس طرح جیسے بتایا تھا ایک چھوٹے سے سکے کے برابر جو ہے. اگر مثلاً آپ زخمی ہے, اس کے اوپر خون ہے, وہ کپڑے پر بھی وہ خون لگ گیا, آپ کا اپنا خون, تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے اتنی مقدار میں ہو تو. لیکن وہ جو دماء ثلاثہ ہے نا, حیض, استحاضہ, نفاس, اس کا خون ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی ہو تو نماز نہیں, اور یعنی کسی اور کے لباس میں آپ نے اگر پہن لیا تو نماز نہیں ہو سکتی. اس کا خون کے احکام الگ ہیں, اس کی نجاست زیادہ ہے بنسبت اپنے بدن کے خون کی, ٹھیک ہے, یہ فرق اسلام نے دیا ہوا ہے. اور بدن ہمارا, لباس ہمارا پاک ہونا چاہیے, مباح ہونا چاہیے, اور حرام گوشت حیوان یا مردار کی اس سے نہ بنا ہوا. مراد یہ کہ جیسے کچھ بیلٹ ہوتے ہیں جو ہم ویسٹ وغیرہ سے خریدتے ہیں, نان مسلم کنٹریز سے خریدتے ہیں, یا جیسے جینز میں ایک تھوڑا سا لگا ہوا ہوتا ہے پیچھے, اگر ریئل لیدر ہے اور نان مسلم کنٹری سے خریدا ہو تو وہ نماز کے دوران اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی شوز اینڈ پرسز میں بھی ہمیں احتیاط یہی کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم پیور لیدر نان مسلم کنٹریز سے خریدیں. مجھے پتا ہے اٹس ناٹ ایزی, لیکن یہ کرنا ہوگا. اگر خریدتے ہیں تو احتیاط سے استعمال کریں, یعنی تھوڑا سا جیسے جو ایسے موسم میں جب بارش ہے, جب بہت زیادہ نمی ہے, ایسے موسم میں نہ پہنے جہاں ہاتھ تھوڑا کیونکہ گیلا ہو کے ٹچ ہوگا تو آپ کے ساکس نجس ہوں گے, یا آپ کے پرس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کو وہ ٹچ ہو گیا, ادروائز نہیں. ٹھیک, تو نماز میں یہ لیدر جو حرام لیدر ہے, حرام, اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے. پھر چلتے ہیں ہم پلیس آف نماز. تو وہی وہ بھی ہے پاک و صاف ہونی چاہیے, غضب کی نہیں ہونی چاہیے جگہ. جی بالکل. اور اس کا ایک اور بھی کچھ تھا پلیس آف نماز میں, کچھ میں کہنے لگی تھی, چلے نکل گیا میرے ذہن سے, کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. چلے اچھا پھر چلتے ہیں. ہاں, اس کا یہی ہے کہ آپ حلال ہو, پاک ہو. اور پھر آتے چلے سجدگاہ کی جانب. سجدگاہ کا ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو اور کھائی نہ جاتی ہو, یہ 2 کنڈیشنز ہیں, اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, مثلا لکڑی ہے, پتھر ہے, پتھر تو ویسے اس میں آ جاتا ہے, اور پھول ہے, پتے ہیں ایسے جو کھائے نہیں جاتے, گھاس ہے, خود زمین ہے. آپ کسی پارک میں ہو اور وہاں پر گراس ہے تو آپ گراس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہو. کوئی بھی لیو آپ نے لے لیا, لیکن ایسا لیوز جس کو ہم کھاتے نہ ہو, تو آپ نے اس کے اوپر سجدہ کر لیا. تو زمین سے اگنے والی چیزوں کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پیور اگر کاغذ ہے, ہاں, کاغذ اور ٹیشو پیپرز کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ سجدہ جائز ہے. جی, کیونکہ وہ اگر پیور ہے, کیونکہ وہ زمین سے ہی انہی چیزوں سے بنا ہے نا, لکڑی سے, اور وہ ڈائریکٹلی ایک طرح سے زمین سے آ رہا ہے, تو پھر اس پر بھی ہو سکتا ہے خالص. جی اچھا جی. اکثر کبھی آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ اکثر لوگوں نے, میں نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کا بھی اکثر استعمال کرتے ہیں ڈائر کنڈیشن, جب ان کو کوئی اس قسم کی چیز نہ ملے سجدہ کرنے کے لیے, کارپیٹڈ ہو فرش سارا. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کی باری نہیں آتی, اس طرح سے نہیں آتی. نہیں جی بالکل. وہ یہ کہ آپ اس کارپیٹ اگر اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کے نیچے جو ماربل ہے اس پہ کر لیں, بہتر ہے اس سے کہ آپ ہاتھ پہ کریں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی جگہ جا کے کر لیں جہاں پر کچھ ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں واجبات ان نماز کی جانب. تو اس میں جو چیزیں واجب ہیں, ہاں ان میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں, یہ واجبات ہیں لیکن رکن ان میں سب سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, رکن ان میں 5 چیزیں رکن ہیں. تو نمبر 1 جو رکن ہے, واجب ہوتی ہے کہ اگر وہ
ہم سے چھوٹ گئی تو نماز باطل نہیں ہوتی, لیکن رکن اگر کم یا زیادہ ہوا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو رکن لائک پلرز کی طرح ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سینسٹیو ہونا چاہیے. سو ارکان نماز میں نمبر 1 نیت آتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہو, نیت یہ ہوتا ہے کہ یو نو what you are doing, that's it. Verbally even مائنڈ میں بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوکے آئی ایم پریئنگ مائی صلاۃ المغرب 3 رکعت قربۃ للہ, دیٹس اوکے. آپ کی آواز ایک دم سے غائب ہو گئی ہے. ہاں اب آ رہی ہے. ہاں میری آواز نہیں آ رہی تھی. ہاں بیچ میں 2 سیکنڈ کے لیے غائب ہو گئی تھی. اچھا ہاں, تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ ہاں نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دل میں بھی دہرائیں. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ کیا کر رہی ہیں, دیٹس اٹ. تو اگر جیسے آپ بہت جلدی میں, تو آپ بس جیسے آپ نے کہا او میں نماز مغرب پڑھنے جا رہی ہوں, اللہ اکبر, بس پڑھ لیا, ختم. یہ اس کے لیے بھی آپ نہ رکیں کہ او میں نماز مغرب پڑھ رہی ہوں 3 رکعت قربۃ اللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہے تو بہت اچھی بات ہے, ٹائم ہو تو ضرور کہیں, لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اسکپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو رکن میں بھی شامل ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام. اچھا یہ کتنا مزے کا ہے احرام, یعنی آپ حرم الہی میں داخل ہو گئی ہیں, آپ نے عشق اور محبت الہی میں آ کر اپنے اوپر کچھ چیزیں حکم الہی سے حرام کر دی. فضول باتوں کو حرام, کھانا حرام, ادھر ادھر مڑنا حرام. سو اٹس سچ اے بیوٹیفل, لائک آؤٹ آف لو اینڈ عشق آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہو, اللہ اکبر. دیکھیے ہمیں ساری زندگی لگ گئی یہ سمجھنے میں کہ اللہ اکبر ہے کہ نہیں. اکبر من ان یوسف, اکبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے اکبر ہے, بلکہ اکبر ہمارے تخیل و تصور و ہماری توصیف اور ہمارے بیان سے اکبر ہے. حدیث میں جیسے آپ کہتے اللہ اکبر, پروردگار عالم جو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو نئی زندگی دے دو, طہارت بھری. اتنا یہ عمل حسین ہے, خوبصورت ہے. اب جاتے ہم جو رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے, وہ ہے قیام, کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو آپ کا یہ کھڑا ہونا. تو ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے یوتھ کے لیے, خاص طور پر وہ ذرا جلدی جلدی نماز پڑھتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ رے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فاصلہ ڈالیں. ہر چیز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے آپ کی نماز صحیح ہوگی, ورنہ اکثر ہم نماز باطل کرتے کیونکہ ہم وصل کر رہے ہوتے ہیں. وصل سے مراد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اکبر, آپ نے اکبرو نہیں کہا, اللہ اکبر و بسم, پھر بھی صحیح ہے اللہ اکبر و بسم. تو اللہ اکبر مینس آپ نے اس کو وقف کیا ہے, یا بیکاز یو ہیو اسٹاپڈ اوور دیئر, آپ نے اکبروں کو اکبر کر دیا ہے, دیٹس اوکے, because you have done that وقف, یا you have stopped over there, so آپ کو تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے رکنا ہوگا, پھر کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اتنے مزے سے ہر چیز کو جو ہم متصل کرتے ہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیٹس اٹ. اتنا تھوڑا تھوڑا فاصلہ دینا ہے تدبر, تاکہ وہ سمجھ میں آئے. الگ الگ فرشتے بیچارے سمجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی فرینچ میں پڑھ رہی ہے یا عربی ہے یا اردو ہے, یہ کیا ہے, کچھ سمجھ ہی نہ آئے. قیام میں وہ سکون بہت زیادہ ضروری ہے. جیسی بدن بالکل ساکن ہو جائے پھر ہمارا ذکر اور قراءت شروع ہونی چاہیے, جو کہ قراءت ہے. قراءت بہت اچھا ہے, ہم اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو سناتے ہیں, کوئی غلطی ہوتی ہے. اس ایج میں بھی آ کر بڑے بڑے علماء بہت سی غلطیاں کر دیتے ہیں, عادت ہوتی ہے بچپن سے, منہ پہ وہی ایک لفظ چل رہا ہوتا ہے,
تو ضروری نہیں ہے آپ کو. جیسے میں نے بتایا عبدالعظیم حسنی کی مثال ہے کہ اتنے عظیم فقیہ ہو کر بھی اپنی نماز چیک کرواتے تھے. آپ یقین کریں میرے پاس بہت بڑے بڑے مرد عالم حضرات بھی جب ہماری فیملی میں کبھی بیٹھے تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سورہ حمد پڑھ رہے ہیں, آپ ذرا چیک کریں. تو میں شرمندہ ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ کیا مجھ سے چیک کرا رہے ہیں. لیکن ان کا تواضع دیکھیے اور ان کا اہتمام دیکھیے کہ رب سے کلام کرنے کے لیے جس قرائت کو رب نے مجھے کہا ہے کہ یہ قرائت کرو, تو اس قرائت کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے, وہ عشق ہے. تو اپنی قرائت کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے ذرا پڑھیں, دیکھیں, چیک کریں, ٹھیک ہے, اس سے بہت بہت مزہ آئے گا. پھر جاتے ہیں رکوع کی جانب, جو کہ واجب ہے, لیکن جو چیز رکن ہے وہ ہے قیام متصل لرکوع. رکوع سے پہلے ایک قیام, وہ بہت زیادہ ضروری. قیام میں آپ ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے کہتے ہیں, جیسے آپ نے سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھا, احد کے کیا فوراً چلی گئی رکوع میں. تو اس احد کے بعد تھوڑا رکنا ہوگا, ایک قیام دے, اور پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع, یہ بھی رکن میں سے ہے. اور پھر رکوع خود بھی رکن ہے, رکوع خود بھی رکن ہے. اور پھر آتے ہیں آخری جو ہے وہ 2 سجدے, یہ رکن میں آتا ہے. صحیح, سجود, سجود کے بعد تشہد, تشہد ہم سب جانتے ہیں, اور سلام. اور ہاں سیکوینس اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک سیٹ ہے پورا. ایک پروردگار عالم نے معراج میں اتنا حسین طریقے سے یہ سکھایا ہے, تو اس سیٹ کو خراب نہ کرے, اسی سیکوینس سے انجام دے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا اور کہے کہ یہ تو پتہ نہیں دعا پڑھ رہی ہے یا بیٹھی کچھ اور کر رہی ہے, اتنی دیر سے پتہ نہیں کھڑی ہوئی ہے, ایسی کھڑی ہوئی ہے. ایسا نہ لگے کہ ایک ذکر کے بعد ایک دوسری, آپ رکوع میں جا رہے, رکوع کے بعد سجود. اسی لیے لمبے سورے انتخاب کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز میں, تاکہ وہ سیکوینس برقرار رہے. ٹھیک ہے, ادھر ایک چیز رک کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو لوگ کھڑے ہو گئے بالکل جن کو کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں, تو جو ہمارے واجبات ہیں جو سجدے میں ٹچ ہونے چاہیے, جو اعضاء, وہ پلیز ایک دفعہ بتا دیجئے. جی جی بالکل, وہ تو مجھے اتنا پسند ہے کیونکہ جب ہم مریں گے تو انہیں پر کافور اور خاک شفا وغیرہ سب لگتا ہے. تو اتنی ان 7 اعضاء سے ہمیں محبت ہے, کیونکہ 7 ایک نمبر ہے تکمیل کا, کمپلیٹ ہونے کا, کیونکہ 7 days ویک میں ایک انسان مکمل ہوتا ہے. بچہ 7 دن میں اس کا عقیقہ ہوتا ہے, اس کے بال کاٹے جاتے ہیں, 7. تو یہ 7 کے 7 اعضاء کو آپ جب خاک میں رکھ کر رب سے کہتے ہو میں تسلیم محض ہوں, اور یعنی یہ 7 اعضاء یعنی یہی میرا وجود ہے, یعنی میں ہوں, اور اسی سے ہی میری حرکت تو نے مجھے دی ہے, یہ سب کے سب تیری بارگاہ میں, یعنی ایک مکمل سجدہ ہے. اس لیے اس میں کوئی ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے, ہمارا سجدہ بالکل 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 ہی مکمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے 2 پامز جو ہیں ہاتھ کے اچھی طریقے سے زمین پہ لگے ہوئے ہوں, اور خود پیشانی لگی ہوئی ہو. سجدگاہ جتنی بڑی ہو اور پوری پیشانی کو لے اتنا ثواب ہے. تو اگر گھر میں بڑی سجدگاہ ہے تو چھوٹوں کو اٹھا کے رکھ لے, چھوٹا ناک کے لیے رکھے اور بڑوں کو استعمال کرے, ثواب زیادہ ہے. اور جو ہیلتھ بینیفٹ ہے وہ تو خدا جانتا ہے, بہت بہت زیادہ ہے. خاک کے ساتھ ہمارا وہ عشق اور وہ رابطہ. تو 2 ہاتھ ہو گئے اور 2 گھٹنے ہو گئے. ٹھیک ہے, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے انگوٹھے. ٹھیک ہے, وہ یوں لگنے چاہیے, یوں نہیں, اب کیسے بتاؤ, ایسے نہیں, ہاں, کیونکہ یوں اگر بہت یعنی آپ یہ پاؤں یوں سا اگر کے رکھو اور اس کا یہ سرا تقریباً زمین پہ نہ لگے تو نماز صحیح نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہم مری جاتے تھے ماہ مبارک رمضان میں, جب ہم چھوٹے تھے تو اسی طرح جون جولائی میں شاید رمضان المبارک آتا تھا, تو ہم اسلام آباد سے مری جاتے تھے, وہاں پورا مہینہ رہتے تھے. تو مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ شاید میرا پہلا سال تھا روزے کا بھی اور واجب نماز کا. تو میں سجدے میں تھی, تو میرے بابا نے آ کر میرے پاؤں کو ایسے ہاتھ لگایا اور چوم کے کہا کہ میری ماما کو پتہ ہے کیسے انگوٹھا اتنے اچھے طریقے سے سجدے میں رکھا, ہاں ایسے ہی رکھتے ہیں.
تو مجھے میں جب بھی سجدے میں جاتی ہوں مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ اچھا یہ تو بڑی عام سی بات ہے، لیکن دیکھیں وہ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ میری ماما ابھی بچی ہے اور اس کو یہ سب پتہ ہے. اوہو ایمان جان، نہیں ایمان کی ڈول ہے. کون ہے آپ کو؟ رازیہ بازی یہ یہ میں نے کہا کہ اچھا ڈول ہم دکھا سکتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ہمیں سجدہ کرنا جس میں ٹوز ہمارے ٹچ ہو رہے ہوں زمین پہ. بالکل انگوٹھا ٹچ ہونا ضروری ہے، اس کا سرا یوں نہیں، اس کو پورا یعنی موڑ کے نا بعض یوں سا کر رہے ہوتے ہیں نا جیسے ایسا ناخون کے ایسا ہوتا پاس ہے. والا حصہ لائک دس. ایگزیکٹلی. ہاں اب اس میں یہ میں کافی ان لوگوں کو جانتی ہوں جو کیا کہتے ہیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، جو یہ پریشر وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے یہ اتنا ضروری ہوتا ہے اس کا ٹچ ہونا. دیکھیے ہم لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے، یہاں ٹچ وہاں ٹچ، کیا ہے یار سجدہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، چھوڑو یہ وہ. لیکن جب ہم جاتے ہیں مساج کے لیے تو ہم کیسے کہتے ہیں نہیں وہاں ٹچ کرو، نہیں یہاں ٹچ کرو. تو یہ ٹچ بہت میننگ رکھتا ہے، صحیح ہے، بغیر میننگ کے نہیں ہے. اللہ نے ادھر لیا ایک پوائنٹ اور ادھر لیا، ہیڈ ٹو ٹو یا ہیڈ کا کہا this one toe is that one. سو اس سب کو اتنا اچھا کمبائن کیا ہے ہمارے، اس سے پورے وجود میں جو نور آتا ہے. اور جب آپ ذکر کرتے ہو سبحانہ ربی الاعلی وبحمدہ، تو آپ کا پورا سیل، آپ کا پورا وجود، آپ کا ایک ایک رگ جو ہے وہ اللہ کی حقیقت میں تسبیح کر رہا ہوتا ہے. اور اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے جسمانی سجدہ نہیں کرنا، میرا جسم سجدہ نہیں کر رہا، میرا روح، میری وجود، میرا قلب، سب کچھ بارگاہ الہی کے سامنے خاضع اور خاشع ہے. یہ بار بار اپنے آپ سے انشاءاللہ ہم کہیں. جی اب چلتے ہیں مستحبات کی جانب. ہاں یہ بھی بڑا اچھا چیپٹر آپ نے بنایا فضہ جان، کیونکہ یہ ہماری یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم جو ٹریول کرتے ہیں ہمارے لیے بھی، کہ جب ہم کیونکہ ہم نے نماز قضا نہیں کرنی ہے، اس لیے ضروری نماز. کسی بھی ایمرجنسی میں، خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں یہاں جا رہے، کچھ بھی ہے، آپ کوئی بھی ایسی جگہ پر ہو، تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مستحبات کو سکپ کرنا ہے. اس میں مستحبات میں ایک قنوت ہے بالکل. اور جیسے آپ نے رکوع کے بعد آپ کھڑی ہوئے، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ہے تو بہت پیارا اور دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا، لیکن اگر وقت کم ہے تو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وقت کم ہے، آپ کو پتا ہے میں یہ پڑھوں گی، اگر میں یہ سب مستحبات کروں گی تو میری ایک رکعت قضا میں چلی جائے گی. مثلا 3 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت تو میں وقت میں پڑھ سکتی ہوں، 1 رکعت قضا والی میں چلی جائے گی، وقت کیونکہ ختم ہو جائے گا. اگر ایسی سچویشن ہے تو ان کو چھوڑنا چاہیے. ذکر آفٹر رکوع ہو گیا، اور ذکر بٹوین بوتھ سجود، جو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ بھی مستحب ہے. سجدے میں آپ نے صرف کہہ دیا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فوراً دوبارہ آپ سجدے میں چلے گئے، یعنی بیٹھنے کے بعد. لیکن آپ نے ذکر نہیں پڑھا تو اٹس اوکے. ذکر آفٹر سجود وائل اسٹینڈنگ اپ، اچھا یعنی کیا کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. بہت سے اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں وہ سب مستحب ہے، صرف ایک اللہ اکبر واجب ہے جو شروع میں کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، دیٹس اٹ. اس کے بعد جتنے بھی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں وہ سب کے سب مستحب ہے، سب آپ ہٹا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں جو ہم کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ. ہم لوگ اتنے مستحب کام انجام دے رہے ہیں اور ہمیں خود احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا جی اگر کوئی تصویر وغیرہ ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نماز ٹھیک ہے، اسٹف ٹوائز وغیرہ ہو، نماز ٹھیک ہے، لیکن اس میں نماز کے ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. نماز باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے ایسے روم میں نماز پڑھیں جس میں کوئی پکچر یا کوئی بھی ایسا کوئی اسٹیچو وغیرہ، مجسمہ وغیرہ نہ ہو. مکروہات میں آ جاتا ہے جیسے آپ گندے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے، نماز باطل نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. اس لیے کالے کپڑوں کو اس لیے کہا گیا ہے نہ پہنو کیونکہ وہ صاف نہیں ہوتے. نماز کی چادر یہ سب لائٹ کلرز کی ہو
تو ثواب ہے. مکروہ میں یہ کہ آپ اگر جیسے کچن میں نماز پڑھتے ہو وہ مکروہ ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے, لوگ گزر رہے ہیں, آپ وہاں نماز پڑھے ہو, مکروہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے خضوع اور خشوع کا دشمن ہو وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو مثلا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا چپ ہو کر آہستہ سے اپنی نماز پڑھتے ہو, آپ کان ادھر دھر دیتے ہو, وہ مکروہ ہے. آنکھوں کو ادھر ادھر کرنا مکروہ ہے. حتیٰ یہ بعض جیسے مرد داڑھی سے ذرا کھیلتے ہیں اور اس طرح سے کوئی بھی ایسی حرکت, بہت کچھ لکھا ہوا ہے, وہ سب کے سب مکروہ ہے. اچھا, نماز کے دوران آنکھیں اگر ہم نے بند کر لی, جیسے اکثر ہوتا ہے کنسنٹریشن کرنے کے لیے ہم انکانشیسلی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی نماز کو مکروہ کر سکتا ہے؟ ہاں, بہتر ہے کوشش کریں آنکھیں کھول کے سجدگاہ کی طرف دیکھ کر. ہاں یقیناً. مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ سے مراد ہے ثواب کم ہو جانا. کم. ہاں بس مکروہ سے مراد وہ صرف یہ. باطل نہیں کرتا, آپ کی نماز کو ترک نہیں کر رہا, لیکن وہ مکروہ یعنی کہ ثواب کم ہو جاتا ہے, جس کو چھوڑ دینا بہتر. جی, عبادت میں ثواب کم ہو جاتا ہے, نہ کرے تو بہتر ہے. یعنی ثواب, کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہے نا, چوائس ہے. ٹھیک ہے. جب چوائس نہ ہو تو پھر تو کر ہی لیں. جیسے حیض کے دوران واجب سوروں کے علاوہ, جس میں سجدہ واجب سوروں کے علاوہ قرآن کی تلاوت مکروہ ہے, لیکن آپ پورے 7 دن ماہ مبارک رمضان میں آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں چلے مجھے ثواب بے شک کم ملے لیکن میں تو تلاوت کروں گی. ٹھیک ہے, تو وہاں آپ تلاوت کرو, چھوڑو نہیں, بالکل نہ چھوڑو. بالکل. اور مکروہات سے لے کے ایک سوال بھی اور مزید آیا ہے کہ اگر کسی کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے اسٹف ٹوائز گڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یا آپ میں نے جواب دیا اس کا, دے دیا. آپ شاید کسی سے بزی تھی نا, یہ والا میں نے دے دیا ہے, اگلا پڑھ لی. ٹھیک ہے, ہم چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک ہمارا تھوڑا بزی وہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ اب ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اب زیارات پہ جاتے ہیں, ورنہ پاکستان کی حد تک لوگوں میں رواج, خواتین میں رواج نماز جماعت کا اتنا نہیں ہے. اس وجہ سے کافی خواتین اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور میتھڈ سے جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں, تو تھوڑا سا اس کی روشنی. جی, میں تو کہوں گی گھر میں سب جماعت پڑھے, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم لوگ یہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل اللہ کا شکر ہے, سعادت ہے کہ ہم لوگ سب گھر میں خاص کر کے مغربین کی نماز ہم سب باجماعت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ گھر میں جو بچیاں ہیں, بچے ہیں, ان کو اس چیز کے آداب ماشاءاللہ سیکھتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں زبردست, یہ عادت کرنی چاہیے. اس سے پتہ ہے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, ہم اپنی عدالت, اپنے اخلاق, اپنی بہت سی چیزوں کو بہتر کر دیتے. مثلا ماں اگر جماعت کرواتی ہے بیٹیوں کو, یا باپ کرواتا ہے, یا بھائی, یا کوئی بھی, تو وہ یعنی گھر میں بہت ایک پاکیزہ ماحول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ نماز جماعت میں صرف اور صرف سورہ حمد اور اس کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے وہ امام جماعت کے ذمے ہوتا ہے, کیونکہ وہ جان نماز ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, تو وہ آپ نے امام جماعت کے ذمے ڈال دیا اور آپ ان کے پیچھے مأموم بن گئی, تو وہ آپ نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی سب آپ نے خود پڑھنا ہے. آپ خود اس کا ذکر پڑھتے ہو, جیسے قنوت ہے, سجود ہے, جو بھی آپ ذکر پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا جی. لیکن اگر ہم نے وہ سورہ پڑھی یا ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ ہے, حرج ہے نہیں, ریپیٹ نہیں کر سکتے, چپ چاپ سننا ہوتا ہے. ہاں, چپ چاپ سننا ہوتا ہے. بعض جگہ یہ کہ اگر آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, مثلا نماز مغرب ہے, مرد کو زور سے پڑھنا چاہیے, پھر بھی آپ تک آواز نہیں آ رہی, تو آپ کچھ ذکر پڑھ سکتے ہو, جیسے آپ صلوات کا ذکر پڑھ لیا, تسبیحات اربع پڑھ لیا آہستہ سے. لیکن اگر آواز آ رہی ہے, زور سے پڑھ رہے ہیں یا آہستہ بھی, جیسے بعض تسبیحات اربع پڑھے ہوتے ہیں رکعت سوم میں, چہاروں میں, تو
آواز آ رہی ہوتی وہ تو خیر آپ کو خود بھی پڑھنا ہے، یا سورہ حمد جیسے اس میں نماز ظہر میں، تو آپ کو خاموشی سے سننا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آتی ہے ڈیورنگ قصر نماز. قصر نماز میں یہ ہے کہ آپ امام جماعت بھی اگر قصر پڑھ رہا ہے تو قصر پڑھا سکتا ہے، وہ 2 رکعت پڑھے گا، آپ کنٹینیو کرو گے اپنی باقی مثلاً 2 رکعت نماز مثلاً ظہر کی. ٹھیک ہے. جیسے اس نے سلام کیا، آپ تشہد کے بعد کھڑی ہوگی. جماعت میں ایسا ہے کہ جہاں دل چاہے آپ جا سکتے ہو، جوائن کر سکتے ہو، جہاں دل چاہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو، یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. تو امام جماعت بھی نماز قصر پڑھ سکتا ہے اور آپ تمام پڑھ سکتے ہو، یا آپ کی قصر ہے اور امام کی تمام ہے، دونوں پاسبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ امام کی پوری ہوتی ہے اور میں مسافر ہوں، میری قصر ہوتی ہے، تو میں کیا کروں گی، 2 رکعت ساتھ پڑھوں گی، اور 2 رکعت کے بعد جب امام کھڑا ہو جائے گا کس کے لیے، اپنی تیسری رکعت کے لیے، تو میں تشہد کے بعد خود سے سلام پڑھ کے اپنی نماز کو خود سے ختم کر لوں گی. تو تشہد تک مجھے جماعت کا ثواب ملا، سلام میں نے خود پڑھا، وہاں سے میں ڈسکنیکٹ ہو گئی اور میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر میں کھڑی ہو گئی. میں کھڑی ہو سکتی ہوں، اور تیسری رکعت جو امام جماعت کی ہے میں اپنی کسی بھی قضا نماز کی پہلی رکعت بنا سکتی ہوں اس کو، اور یا میں نماز عصر کی پہلی رکعت بنا سکتی ہوں. ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے میں نماز عصر میں آئی تھی، ظہر میں نہیں آ سکی، میں حرم دیر سے پہنچی، امام جماعت مثلا نماز عصر پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھی، اور آخری 2 رکعت جو امام کی عصر کی، آپ امام کی عصر کی ہے، آپ نے پہلی 2 رکعت اپنی ظہر کی پڑھی اور دوسری 2 رکعت آپ کی عصر کی ہوگی. یوں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کیا آپ کی ضرورت. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی واجب نماز کے بجائے اگر فار ایگزامپل آپ زیارات کے لیے تو زیارت امام حسین کوئی بھی مستحب نماز 2 رکعت آپ پڑھ لیں؟ بہت اچھا سوال. نہیں، واجب کے علاوہ مستحب میں ہم جماعت نہیں پڑھ سکتے، جماعت کی اجازت نہیں ہے. جی. اور نماز جو میت ہے وہ اصل میں دعا ہے، نماز نہیں ہے، اس لیے وہ جوتے کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہو کے، ہم لوگ جیسے حرم میں گزر رہے ہوتے ہیں، صلاۃ المیت ہو رہی ہوتی ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم خواتین اکثر پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ اس لیے وہ جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے، وگرنہ مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ خانہ ہم یہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی جی 2 جی رکعت جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں نا؟ بالکل بالکل. بیسٹ جو ہے اگر ہماری اپنی اس وقت کوئی واجب نماز نہیں ہے تو قضا پڑھنی ہے. بالکل قضا پڑھ دوسرا سکتے میں ہیں. ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا بھول گئی، صف بندی بہت امپورٹنٹ ہے نماز جماعت کے اندر، اور میں خاص کر کے اس میں تھوڑی سی ویک ہوں، تو مجھے تھوڑا سا صف بندی کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. ہاں، مجھے اتنا اس طرح پتا ہے، دیکھیے ایک چین کی طرح آپ نے کسی بھی اینگل سے امام جماعت تک کنیکٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے مثلا یہ امام جماعت ہے اور یہاں ایک بندہ پیچھے ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک بندہ ہے، تو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، یوں بھی بن سکتی ہے. سب ضروری نہیں ہے ہمیشہ یوں ہی بنے. ٹھیک ہے. مثلا آپ کے یہاں پہ آپ کو نہیں پتا کوئی ہے نہیں ہے، آپ نے دیکھا اچھا امام جماعت ہے، یہاں ایک بندہ ہے، آپ اس کے پیچھے کنیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کہیں سے بھی آپ یوں دیکھو کہ اچھا میں کنیکٹ ہو رہی ہوں صف اول والوں سے، کیونکہ وہ صف اول والے تو یقیناً امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کنیکشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، جہاں سے نہیں ہے آپ کو صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ میں کس کے تھرو ان سے کنیکٹ ہو رہی ہوں، اپنے سے آگے والوں سے. تو وہ کنیکشن اگر ہے بے شک ایک ایک کے ساتھ بھی ہو تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہاں 2 بچے بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، یا 2 بندوں نے نماز ختم کر لی ہے، آپ بعد میں آئی ہو یا ابھی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، لیکن ایک ہے جس کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ کی نماز. یعنی کہ آپ ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی دونوں طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. بالکل 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 بالکل. ٹھیک ہے. اور اگر ساتھ میں اگر صف کے اندر برابر میں آپ کے بچے کھڑے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا جو یہ ہے کہ صف میں اگر آپ کھڑے ہیں تو برابر والا آپ سے بالکل برابر ہونا چاہیے، بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے جو. اور اگر اس میں آپ کے ساتھ بچے ایسے کھڑے ہیں جو کہ بالغ نہیں ہیں تو صف آپ کی تب بھی ہو گئی.
آپ ان کو کاؤنٹ کر ممیز بچوں سے ہو جاتی ہے اور 2 تک کی اجازت ہے. 2 کیونکہ آپ آگے سے کنیکٹ ہیں تو 2 کے بعد بھی اگر ایسا ہی ہے شاید 1 یا 2 اگر کوئی بچے بھی ہیں یا کوئی چلا جاتا ہے بیچ میں تو اس سے کنیکشن خراب نہیں ہوتا. ہماری سلائیڈ. ہاں جی. اس میں کیا کیا ہم نے بات کرنی ہے؟ واجب نماز اس میں یہ کہ ہماری 2 طرح کی مین ہماری نمازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک واجب ہے اور مستحب ہوتی ہے. واجب نماز کے اندر تھوڑا بہت یہ نمازیں آتی ہیں اور جس میں سب سے امپورٹنٹ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں روزمرہ کی. پھر نماز آیت جو ہم پہ واجب ہوتی ہے. یہ نماز میت ناٹ سو شیور کہ نماز میت واجب ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں نے یہ سلائیڈ میں ڈالا ہے کہ کیا وارثین پہ یا کسی کی نماز میت کسی پہ واجب ہوتی ہے. پھر ہماری نماز ہے جو خانہ کعبہ کا جو واجب طواف ہم کرتے ہیں تو اس کی نماز بھی ہم پہ واجب ہو جاتی ہے, ایک وہ نماز ہے. پھر ہماری جو والدین مرحوم والدین کی قضا نمازیں وہ سب سے بڑے بیٹے پہ واجب ہوتی ہیں کہ جس کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور پھر وہ نمازیں جو ہم منت مان لیتے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم کوئی بالکل صحیح ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اتنی رکعت نماز پڑھیں گے شکرانے کے لیے اس کے عوض, تو وہ بھی ہم پہ واجب ہو جاتی ہے. تو واجب نمازوں میں یہ آ جاتی ہیں. لیکن جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہماری 5 وقت کی نمازیں اور ہماری نماز آیت جو کہ جس کو ہم ڈسکس کریں گے. بس اتنا بتا دیجیے کہ نماز میت کیا یہ واجب ہوتی ہے کسی پہ بھی کسی وقت پہ یا نہیں؟ یہ واجب کفائی ہے. جیسے غسل ہے, غسل دینا میت کو واجب کفائی ہے, یعنی اگر آپ نے دے دیا تو میرے ذمے سے ہٹ گیا, ٹھیک ہے, ایسا کفائی کہتی ہیں. کسی ایک کو کرنا ہے, وہ کوئی بھی مومن دنیا سے جائے, مسلمان دنیا سے جائے تو اس کو بغیر غسل و کفن اور نماز کے تو دفن نہیں کرنا. دفن کرنا بھی واجب کفائی ہے. تو بعض ہوتا ہے نا جیسے آپ دیکھتے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے, اگر کسی اور نے کر لیا تو واجب نہیں, آپ ساتھ دو مستحب ہے, پھر آپ مستحب کر رہے ہو, یعنی آپ جماعت میں جاتے ہو تو مستحب ہو جاتا ہے نا, کیونکہ واجب تو نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن اس کو ثواب دینے کے لیے آپ بھی پڑھ رہے ہو, آپ سب مل کے اس کے لیے نماز میت پڑھ رہے ہو, لیکن ایک پر واجب ہے. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں اپنی 5 وقت کی نماز پہ دن کی, جس کے اکثر لوگوں میں بحث ہوتی ہے. وقت اور وقت کون سی نماز کا کب شروع ہو کے اور کب ختم ہوتا ہے, قضا کب ہوتی ہے. تھوڑی سی اس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں بریفلی. بہت زیادہ ہمیں ڈیپتھ میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ماشاءاللہ اس چیز سے واقف ہیں, اور اب تو ہمارے پاس ٹیلی فونس پہ اتنے ایپس آ گئے ہیں, اتنی وہ چیزیں ہیں, فیس بک اور سوشل میڈیا پہ میسیجز ہیں جو کہ اس چیز کو ہمیں بتا دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا یا ایپس نہ ہو تو ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں تھوڑا سا. جی جی, دیکھیے ایک جو آسان سا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جیسی اذان کا وقت ہو گیا تو ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز اسی وقت جو ہے اس کا فضیلت کا وقت ہے, آپ نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے. جیسے آپ کی ظہر ختم ہوئی تو کیا ہے, آپ کی نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ پڑھ سکتے ہو, عصر پڑھ سکتے ہو, لیکن فضیلت کا وقت نہیں ہے. فضیلت کا وقت وہ جس طرح تقریباً جس طرح اہل سنت والے 5 وقت اذان دیتے ہیں نا, وہی والا وقت ہے ہمارا بھی, انہی سے ملتا جلتا ہے. تو لیکن ہم لوگ اپنے کمفرٹ کے لیے سستی ہے, آسانی ہے, ہم نے اس طرح لے لیا کہ بس ظہر پڑھ لی, ظہر کے بعد فوراً عصر پڑھ لی. اکثر لوگ یہ کر لیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. بس مغرب تک عصر کا وقت ہے, چلتا ہے, ظہر اور عصر دونوں کا مغرب تک چلتا ہے. بس مثلاً اگر 1 بجے اذان ظہر ہے اور 7 بجے اذان مغرب ہے تو 6 بج کے فار ایگزامپل 55 تک جو ہے آپ ظہر پڑھ سکتے ہو. یہ جو آخری 5 منٹ ہے یہ عصر کے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ہی نماز مثلاً ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ عصر ہی ہے. وہ آخری جو وقت ہوتا ہے وہ صرف عصر کا ہے, وہ جو شروع میں وقت ہوتا ہے جو وہ صرف ظہر کا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. بالکل جیسے اذان شروع ہوئی
تو وہ ظہر کا وقت ہے نا, آپ ایک دم سے عصر تو نہیں پڑھ سکتے ہو, عصر تو بعد میں آتی ہے. اور یہاں پر آپ عصر ہی پڑھو گے. آپ اگر خدا نخواستہ آپ نے ظہر بھی نہیں پڑھی اور آپ کو پتا ہے کہ صرف 3 منٹ رہ گئے, 4 منٹ رہ گئے, 4 منٹ میں ایک ہی نماز پڑھ سکتی ہوں, تو آپ عصر ہی پڑھو گے, ظہر آپ کی قضا ہوگی, وہ بعد میں آپ پڑھ لو گے. تو یہ پورا ہمارے پاس 6 to 7 آورز ہوتے ہیں, جس میں ان 2 ایکسکلوزیو ٹائموں کو ہٹا کر باقی جو ٹائم ہے وہ دونوں کے لیے ہے. فضیلت کا تو وہی ہے جو ہمیں پتا ہے, فضیلت سے ہٹ کے یہ دونوں ہے, یعنی قضا نہیں ہے, قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جو شخص اول وقت نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور تھوڑا دیر سے پڑھتا ہے, تو شیطان اس پہ بہت جری ہو جاتا ہے. یعنی اس شخص کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اچھا اس میں اتنی جرت ہے کہ رب نے اس کو بلایا اور یہ نہیں جا رہا, کہہ رہا میں بعد میں. ٹھیک ہے, اس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. یہ ویکنس بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے جس کو شیطان پکڑ لیتا ہے. اور جو فوراً, بلکہ نماز کا وقت کیا, وقت آنے سے کچھ منٹ پہلے ہی وہ الرٹ رہتے ہیں, تو شیطان اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے ان سے اور کہتا ہے خدایا اس کے پاس تو نہیں جا سکتا, یہ تو بہت ہی قوی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب وقت کا خیال رکھنا خود ہمارے لیے اس کے بہت دنیاوی اور اخروی فائدے ہی فائدے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مغرب اور عشاء کا تھوڑا سا بتا دیجئے کہ ہماری مغرب نصف شب تک قضا ہو جاتی ہے, یا اگر آپ جاگتے رہیں تو آپ نصف شب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اور عشاء ہماری کب قضا ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین جی کر دیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ عشاء مغرب اور عشاء مغرب نصف شب سے پہلے کا وقت مغرب کا ہوگا. ابھی جیسے مثلاً 12:30 اگر نصف شب ہے, صحیح ہے, 12:30 بجے, تو وہی والی بات کہ 12:25 تک جو ہے وہ آپ کے مغرب کا ٹائم ہے. وہ جو آخری بالکل ٹائم ہے 5 منٹ پہلے نصف مغرب سے, آواز آ رہی ہے؟ ہاں, جی 5 منٹ پہلے وہ ایکسکلوزیولی عشاء کا ٹائم ہے. ہاں بالکل نکموں کے لیے وہ ٹائم ہے جو بالکل آخری وقت پڑھتے ہیں نا, یعنی اس کی قباحت ہے. اور یہ تو کراہت سے بھی زیادہ برا ہے, مکروہ سے بھی زیادہ مکروہ ہے کہ انسان بالکل نصف شب سے پہلے نماز عشاء پڑھے. لیکن ہاں اس کی قضا نہیں ہوگی, قضا نہیں ہوگی. لیکن جو مجبور ہیں, اچھا مجبور والوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کا وقت جو ہے وہ نصف شب کے بعد صلاۃ الفجر تک رہتا ہے. مجبوری جیسے مثلاً کوئی شخص اس وقت پاک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مثلا جیسے یہ حائض والی عورت ہے, وہ پاک ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے, وضو نماز پڑھتی ہے, غسل کرتی ہے. مثلا 1 بجے وہ پاک ہو رہی ہے, وہ جاگی ہوئی ہے, اس نے غسل کیا, وہ 2 بجے رات کے 3 بجے یا نماز صبح سے پہلے جو ہے وہ اپنی نماز عشاء کو پڑھ سکتی ہے. ایسی کچھ مجبور والوں کے لیے صلاۃ الفجر تک عشاء کا وقت رہتا ہے. قصر نماز جو ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے, جیسے قصر نماز کا ایک جو لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے, اپنے شہر سے 10 دن یا سے کم اگر آپ باہر ہیں, تو آپ کی نماز قصر ہوتی ہے, یعنی جو 4 رکعت ہے وہ 2 ہو جاتی ہیں, 2 رکعت اور 3 رکعت اتنی ہی پڑھنی ہوتی ہے, صرف آپ کی نیت قصر کی ہو جاتی ہے. اور 10 دن یا 10 دن سے زیادہ اگر آپ سفر میں ہیں تو وہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. اب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس سفر میں ریلیکسیشن ہے, ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے, لیکن ہمارا سفر 9 دن کا ہے فار انسٹنس, تو ہم اس میں پوری نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں یہاں تو پھر اب ہم سوال نہیں کر رہے نا. اگر شروع سے آپ اس کے لیے ایک ٹرک یہ چلا سکتے ہو کہ اگر آپ کو شک ہے کہ 9 دن رہنا ہے یا 10 دن, ٹھیک ہے, اگر شک ہو تو بینیفٹ آف شک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہو گے نہیں میں انشاءاللہ 10 دن رہوں گی. 10 دن کی اگر آپ نیت کر سکتے ہو, 10 دن کی نیت کرو, اگر نیت کرنا ممکن ہے, جھوٹ موٹ نہیں, آپ کو پاسبلٹی ہے, آپ کہتے ہیں ہاں میں 10 دن بھی رہ سکتی ہوں, ہو سکتا ہے 10 دن رہوں, کیوں نہیں, میں رہوں گی 10 دن, ٹھیک ہے. اگر ایسا پاسبل ہے تو پھر آپ 10 دن کی نیت کر کے نماز جو ہے وہ
पूरी पढ़ोगे और फिर आप मसला निकल जाओ बेशक 7 दिन बाद 8 दिन बाद, ये पॉसिबिलिटी। वरना यहाँ आकर हम चूचरा नहीं कर सकते। जिस तरह हम ये नहीं पूछ रहे कि नमाज मगरिब 3 रकत क्यों है, मैं तो 4 रकत पढ़ना चाहती हूँ, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी नहीं पूछ सकते। मतलब ये हुक्म खुदा है तो उसको हमने ऐसे ही तस्लीम करना है विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और कज़ा नमाज का तो वही कि इम्पोर्टेंस इतनी है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी अपनी कज़ा नमाजें हैं उनको मुकम्मल कर ले। कज़ा होनी ही नहीं चाहिए, बस। क्यों मुकम्मल करें? हाँ, कज़ा की असल कज़ा की गुंजाइश नहीं है इल्ला इनके आप, मैंने बताया ना 2 ही सूरतें, या आप बेहोश हो, बीमारी यानी खुदा ना खास्ता आप आईसीयू में हो, कोई वजह है आपको होश ही नहीं है तो आपने उसकी कज़ा करनी है, ठीक है ना, आप बेहोश थे, या आप सोते रह गए, वो भी बेहोशी की तरह है। इन 2 के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में, वो आसमान हो, जमीन हो, वो पानी हो, जहां पर भी आप हो, जिस हालत में भी आप हो, आपने उसकी कज़ा यानी होने नहीं देनी, कज़ा नहीं होने देनी, इजाजत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कज़ा है, स्पेशली वो बचपन में, जैसे जैसे हम 9 साल के होते हैं तो शुरू के 1-2 साल बचपने की वजह से अगर कभी कोई नमाज हमें शक पड़ता है कि हमने शायद नहीं पढ़ी, तो हाँ फौरन, जिस तरह आप मकरूज हैं, अपने आप को मकरूज समझे कि आपने इतना बड़ा कर्ज उठाया हुआ है, आपकी जो है वो इतना जोर है आपके कमर पर, बदन पर, पीठ पर, इस तरह समझ के आप उसको पढ़ें, ठीक है। सलाम। एक सवाल फिजा, एक चीज जी असर के हवाले से, आई एम सॉरी, जैसे बाज़ अगर हम नमाज लेट पढ़ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कभी एकदम से सफर से आए, जल्दी जल्दी आपने वजू किया और आपने असर की पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते ही आप अजान हो जाती है, तो उस सूरत हाल में क्या है कि मगरिब की अजान हो जाती है और आप सजदे में हैं? जी, उस सूरत में जितनी रकतें आपकी चली गई अदा में, कज़ा का ऑपोजिट है अदा, तो आपकी अदा होगी, मसलन 3 रकत जो है आपकी अदा होगी, 1 रकत आपकी कज़ा होगी मसलन, तो आपकी नमाज ठीक है, ठीक है, आपकी गलती नहीं थी तो आपको गुनाह नहीं है। अगर खुदा न खास्ता गलती थी, जरा से सुस्ती थी, तो आपको उस 3 रकत अदा का सवाब मिलेगा, 1 रकत कज़ा करने का जो अल्लाह से थोड़ी सी दूरी है, वो दूरी इख्तियार हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह हो जाता है, तो लेकिन मकसद आपको ये फिर कज़ा करने की जरूरत नहीं। सॉरी, मकसद ये हुआ कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि दोनों वक्त जब मिल रहा होता है या ऑरेंज आसमान हो जाता है तो उस वक्त सजदा नहीं करना चाहिए, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सजदा एक्सीलेंट है हर वक्त, कभी मना नहीं है। ये मैंने थोड़ा बहुत कुछ लोगों से ये मैंने एक दफा सुना था, मैं हैरान हुई थी कि पता नहीं किसी ने मुझे इस तरह कुछ कहा कि पता नहीं फलानी मुझे कह रही तुम बहुत ज्यादा कुरान पढ़ती हो, हर वक्त दुआएं पढ़ रही होती हो, इसलिए तुम पर इतनी मुश्किलात आ रही है, टू मच ना करो, ये ना करो, ज्यादा अपने ऊपर ना ले लो। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं कि इस इतना ज्यादा नहीं करो, हर वक्त सजदे में नहीं रहो, इस वक्त ये नहीं करना चाहिए, उस वक्त ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इबादत के लिए कोई मकान, कोई ज़मान की कोई लिमिट नहीं है। हत्ता हज़रत मूसा से ये बात मनकूल हिकायत की जाती है कि आपने तो रब्बे ज़ुल जलाल से कहा था, या कलीमुल्लाह है, कहा था कि मैं जब बैतुल खला जाता हूँ, मैं जब वॉशरूम जाता हूँ, तो वहां भी मेरा दिल चाहता है मैं जिक्र करूं। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, आप यकीन करें, देखिए हमें ये बातें समझ में नहीं आती, रब ने कहा कि तू वहां भी मेरा जिक्र कर, यानी इस हद तक, क्योंकि हम है ही इलाही, हमारा पूरा वजूद अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो लिसान पर भी आ जाए। इसीलिए बैतुल खला के भी अहकामात में है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पाँव रखते हुए जाओ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफ़नी लज़्ज़तहू, ये वाली दुआ पढ़ो। कितनी दुआएं आपको वहां पढ़ने को कहा जाता है। तो कोई ज़मान, कोई मकान सजदा या तिलावत या दुआ पढ़ने से मना नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे हम रोकना पड़ेगा हमें अपना सेशन, क्योंकि इस वक्त 10:17 पाकिस्तान में हो रहे हैं और 10:30 बजे खानम का तफसील सेशन फेसबुक पे जाएगा। खानम, अब आप मुझे बताइए कि हमारा जो अभी लेफ्ट ओवर जो टॉपिक है मजीद, हम उसको फिर कब कवर कर सकते हैं?
جی اگر آپ پوچھ لیں ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ سے تیار ہیں تو ہم کر لیتے ہیں کل بھی انشاءاللہ، کیوں نہیں. آپ لوگ پلیز اپنے مائکس آن کر کے اس سوال کا جواب دے دیں، یا بلکہ ایک سیکنڈ میں ایک پول سیٹ کر دیتی ہوں. ہم لوگ آ جائیں گے کل دوبارہ. پرفیکٹ ہے. السلام علیکم. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ مکروہات کا ذکر پلیز کیا آئی ایم سو سوری سوالات آپ بالکل، مجھے پتا ہے بہت سوالات ہیں اور میرے پاس واٹس پہ بھی اور اس چیٹ پہ بے شمار سوالات ہیں، لیکن اس وقت خانم کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وی ہیو ٹو ہولڈ آف. اگر آپ کل آ سکتی ہیں جیسے خانم نے سجیسٹ کیا تو ہم کل ایک سیشن رکھ لیتے ہیں. جی بالکل. اور جزاک اللہ. ہو رہی ہے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، جو نہ آ سکے گا تو وہ سیشن کی ریکارڈنگ کل کی. خانم ہم کل سیشن جوائن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پھر راغبہ جی ہم اپنا سیشن آج کا یہی روکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم جزاک نماز اللہ. آیات اسٹارٹ کریں گے. فضا جزاک اللہ اینڈ خانم جزاک اللہ خیر. شکریہ. واٹس ایپ گروپ میں پلیز ہمیں اپڈیٹ کر دیں جیسے آپ نے آج اپڈیٹ کیا تھا. بہت شکریہ. التماس دعا. تھینک یو. آپ کا تو شکریہ. انشاءاللہ کل ہم اپنا سیشن یہیں سے اسٹارٹ کریں گے ٹھیک پاکستانی ٹائم کے حساب سے 9:15 پہ، اور جو کہ 10:15 تک ہم کو اسے اینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. ہم اپنی اس میٹنگ کو پاس کرتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا رہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھینک یو رضیہ. تھینک یو. تھینک یو ایوری بڈی.